الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو حق رکھے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو حق رکھے ہیں. ایک تو اللہ نے خود اپنا حق رکھا ہے جس کو حقوق اللہ کہتے ہیں، یعنی اللہ کا حق. اور دوسرا جو ہے اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے جس کو حقوق العباد کہتے ہیں. یعنی دو حق ہو گئے، ایک حقوق اللہ اور دوسرا حقوق العباد. حقوق اللہ جو ہے اس میں اللہ کے احکام، اللہ کی عبادت، اللہ کی پرستش، اللہ کا ذکر، قرآن کی تلاوت، نماز وغیرہ ساری چیزیں آ جائیں. یہ اللہ کا حق ہے. آپ کا سبحان اللہ پڑھنا یہ اللہ کا حق ہے کہ اللہ کی تعریف کی جائے، کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے. اللہ کی تعریف کی جائے کیونکہ اللہ قابل تعریف ہے. اللہ کی پاکی بیان کی جائے کیونکہ اللہ جو ہے پاک ہے ہر عیب سے. اللہ کی جو ہے کبریائی بیان کی جائے کیونکہ اللہ بڑا ہے، یہ بالکل طے. تو اللہ کا حق عبادت، بندوں کا حق بندوں کے ساتھ اچھے معاملات. اللہ کا حق اللہ کی عبادت اور بندوں کا حق بندوں کے ساتھ اچھے معاملات. ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہے. ساری چیزیں انسان کے اندر موجود ہے. وہ جو ہے نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہے، ذکر و اذکار بھی پابندی سے کرتا ہے، تلاوت بھی خوب کرتا ہے، یہاں تک کہ حج بھی کرتا ہے. ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، ساری اچھائیاں موجود ہے. لیکن پتہ چل رہا ہے کہ معاملات کی لائن سے وہ بالکل کھو رہا ہے. معاملات کی لائن سے حقوق العباد کے معاملے میں وہ بالکل ہو رہا ہے. قیامت کے روز اللہ تبارک و تعالی اپنے حق کے اندر بندوں کے ساتھ رحم کا، کرم کا معاملہ کر کے جو ہے اس کو معاف تو کر سکتے ہیں، لیکن بندوں کے معاملے میں اللہ پاک کہیں گے وہ معاف کرے گا تو تیری معافی ہے. بندوں کے معاملے میں وہ معاف کرے گا تو تیری معافی ہے، وہ معاف نہیں کرے گا تو تیرے لیے سزا ہے. حقوق العباد اتنا سخت ہے اور اسی کے اندر بندہ کھو رہا ہے. اسی میں بندہ جو ہے ایک دم خالی ہے. لوگ حاجی صاحب کہہ رہے ہیں، حاجی صاحب ہے، نمازی صاحب ہے، بہت اچھے اللہ والے ہیں، بہت دیندار ہیں، لیکن معاملات. اسی لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو تم کو نبی جو چیز دے، جو تعلیم تم کو نبی نے دی ہے اس کو لو، اس کو لو. اور سورہ ارائیت الذی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں معاملات کے، یعنی بندوں کے ساتھ کہ ولا یحض علی طعام المسکین،
کہ پہلی آیت میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کیا خیال ہے ان لوگوں کے بارے میں جو دین کو جھٹلاتے ہیں؟ یہاں تو عام بات ہے ایک دم، یہاں پر ایمان والا اور غیر ایمان والے کی کوئی قید نہیں ہے۔ دین کو جھٹلانے والا کون ہے؟ اسلام کو جھٹلانے والا کون ہے؟ نبی کو جھٹلانے والا کون ہے؟ یہاں عام بات ہے ایک دم۔ لیکن اگلی آیت میں اللہ پاک کہتے ہیں فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا جو یتیموں کو دھتکار دیتے ہیں، بھگا دیتے ہیں؟ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ یتیموں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ یہ کوئی اچھوت ہے، اچھوت۔ جیسے بدن پہ گندگی لگ جاتی ہے، آدمی جو ہے پاخانے وغیرہ جہاں پر ہو وہاں سے گزرتا ہے تو کیسا اپنے آپ کو بچا کے گزرتا ہے، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہو گیا جس کے اندر اونچ نیچ کی تو کوئی بات ہی نہیں ہے، وہاں پر یہ ہو گیا کہ یتیموں کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہو جاتے ہیں جیسے ہم اپنے آپ کو نجاست سے بچا رہے، گندگی سے بچا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کے سردار آقائے مدنی تاجدار مدینہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیمی کی حالت میں پیدا کیا۔ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے والد کی وفات ہو گئی، اللہ نے آپ کو اٹھا لی۔ اب آپ کیا کرو گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اپنے دامن کو بچاؤ گے؟ ہاں، جن کے صدقے میں اللہ نے کائنات کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، جن کے صدقے میں اللہ نے چاند ستاروں کو بنایا، اللہ نے جن کے صدقے میں ایک ایک ذرات کو اور بڑی سی بڑی چیز کو اللہ نے جن کے صدقے میں بنایا، کیا ان سے اپنے دامن کو بچاؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اوپر حق رکھے ہیں۔ ایک تو اللہ نے اپنا حق رکھا ہے، دوسرا جو ہے اللہ نے بندوں کا حق رکھا ہے۔ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، آگے فرمایا اللہ پاک کہ مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے۔ ہمارا پیسہ، ہمارا مال، اللہ پاک جس کے بارے میں کہتے ہیں إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ پاک کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان والوں کے جان مال کو تو جنت کے بدلے میں خرید کیا ہے، یہ تو ہمارے پاس قرضے کے طور پر ہے۔ اب جو چیز ہماری نہیں ہے اس میں ہمارا تصرف کیسا؟ ہمارے مال، ہماری جان ہر اس جگہ پر لگ رہی ہے جہاں پر اللہ اور اس کے رسول نے لگانے سے منع کیا۔ ہر برائی کے اڈے پہ ہمارے پیسے لگ رہے ہیں، ہمارا وقت لگ رہا ہے، ہماری جان لگ رہی ہے۔ ہر غلط چیز میں جو ہے شادی بیاہ کے اندر، فضول خرچی کے اندر ہمارے جان مال وقت لگ رہے ہیں، لیکن وہیں یتیم ہے، وہیں مسکین ہے، ان کے اوپر ہمارا 1 روپیہ نہیں لگتا۔ ہم سے کوئی سوال کرنے آ جاتا ہے بھائی اللہ کے نام پہ 1 روپیہ دے تو ہم ان کو جھٹکا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ موتا کے موقع پر غالباً حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور حضرت جعفر وہاں شہید ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی تو آپ جا کر جو ہے وہاں پر ان کے گھر پہ جا کے ان کے بچوں کو لے کر ان کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے، اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جو ہے جاری ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ یتیم کے ساتھ کیا کرنا چاہیے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے اندر ہے کہ جب کوئی پیار محبت سے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اس کے سر کے اوپر جتنے بال ہیں اللہ پاک ان کے برابر جو ہے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی تو یتیموں کے ساتھ آپس میں جو ہے صلہ رحمی کے معاملے میں اللہ کے نبی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کے حق کے بارے میں حضرت جبرائیل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر اتنا کہا کہ حضرت جبرائیل علیہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب مجھے یہ گمان ہونے لگا ہے
کہ میراث کے مال میں بھی جو ہے پڑوسی کا حصہ اللہ جو ہے بیان کر دے. اندازہ لگاؤ، سوچو کہ کیا حق ہے بندوں کے، کیا حق ہے. کل قیامت کے روز تمہاری نماز، تمہارا روزہ، تمہارا زکوٰۃ، تمہاری حج، تمہاری ساری عبادت جو ہے ایک سائڈ رکھ دی جائے گی اگر تم نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہے. ہماری نماز سائڈ ہو جائے گی، کوئی چیز کام نہیں دے گی. کام دے گا تو جو معاملات اچھے ہیں. ہم نے صلہ رحمی کیا کی، رشتہ داری میں ہم نے کتنی رشتہ داری نبھائی. اللہ کے نبی نے فرمایا سل من قطع، جو تم سے رشتہ توڑے، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے جو ہے رشتہ جوڑو، تم اس سے رشتہ جوڑو. ہمارا تو آج ہلکی سی بات پر، تھوڑی سی بات پر، معمولی سی بات پر جو ہے نہ جانے کئی سال تک کے جو ہے خاندانی سگے بھائیوں میں، ماں باپ بیٹوں میں، ماں بیٹی میں جو ہے نہ جانے کئی صدیوں سے جو ہے کئی زمانے تک کے جو ہے بات چیت بند ہوتی ہے، کوئی تعلق. اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ سل من قطع، جو رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں تو وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے، جنت میں وہ شخص داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے جو رشتوں کو توڑنے والا ہے، جو رشتوں کو توڑنے والا ہے. رشتوں کو جوڑنے میں یا پہل کرنے میں کسی کی شان نہیں گھٹتی، بلکہ اس کے اللہ کے نزدیک اس کی شان بڑھتی ہے، اللہ کے نزدیک اس کی شان بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بندوں کے حق ہمارے پڑوس میں، ہمارے بغل میں، ہمارے علاقے میں نہ جانے کتنے مفلس ہوں گے، نہ جانے کتنے یتیم ہوں گے، نہ جانے کتنے جو ہے غریب ہوں گے، ان سب کا حق ہمارے ذمے ہے. ان کی خبر گیری ہماری ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں معلومات کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس پر اللہ کیا دیں گے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ حج کرنے جا رہے، اور حج کے لیے جب نکلے اور بازار میں پہنچے تو کچھ سامان، ان کا قافلہ ایک جگہ رکا کچھ سامان وغیرہ لینے کے لیے. یہ جب بازار کی طرف گئے تو ایک عورت کو دیکھا، ایک دم جو ہے بیچاری پھٹے پرانے لباس میں اور ایک دم پریشان حال. اس کی حالت کو دیکھ کر اس کو دیکھا حضرت عبداللہ ابن مبارک نے کہ وہ جو ہے کچرے، جہاں کچرے پڑے ہوتے ہیں وہاں پر مرا ہوا خچر پڑا ہے، مرا ہوا خچر پڑا ہے. اور ایک تھال لے کر اس میں سے جو ہے وہ کیا کر رہی ہے، چاقو لے کر اس میں سے گوشت کاٹ کے تھال میں رکھ رہی ہے. عبداللہ ابن مبارک کے دماغ میں یہ بات آئی کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی بھٹیارن ہے کہ یہ مردار لے جا کر جو ہے پکا کر لوگوں کو کھلائے گی اور اس سے پیسہ کمائے گی. یہ دل میں خیال آیا، ذہن میں یہ بات آئی. تو عبداللہ ابن مبارک جو 600 درہم لے کر چلے تھے حج کے لیے، یہ اس کا پیچھا کیے. جب وہ تھال لے کر چلی تو وہ ایک بڑے سے گھر میں گئی، لیکن وہ بھی ایسا ہو گیا جیسے کھنڈر جیسا. اس گھر میں گئی تو اس میں 4 لڑکیاں، اور کیواڑ کھٹکھٹائی تو اندر سے آواز ہے کون ہے؟ تو کہنے لگے ارے دروازہ کھولو، میں ہی ہوں تمہاری ماں دکھ کی ماری. اس نے جو ہے دروازہ جب بچیوں نے کھولا تو وہ اندر داخل ہوئی اور وہ تھال ان کے سامنے رکھ دی. بولے لو یہی کھا لو اور اسی پر گزر کر لو، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں یہی لکھا ہے. اور اس کے جب رکھ دی اور دروازہ کیواڑ بند کر دی. عبداللہ ابن مبارک نے وہ کھلی ہوئی تھوڑی سی جو کیواڑ کے پاس سے جگہ تھی وہاں سے جھانک کر دیکھا تو معاملہ کچھ اور نکلا. ہم تو سمجھ رہے تھے بھٹیارن ہے اور یہ لوگوں کو جو ہے یہ مردار کھلا کے اس سے پیسہ کمائے گی،
اور اس کا تو الٹا ہی حال نکلا کہ یہ تو خود جو ہے دکھ اور درد کی ماری ہوئی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے باہر سے آواز دی، او اللہ کی بندی، او اللہ کی بندی، اسے نہ کھاؤ، اسے نہ کھاؤ۔ تو اندر سے آواز آتی ہے، ہم تو پہلے ہی سے دکھ کے مارے ہیں، اب تو کون سا مہمان بن کے آ گیا جو ہمارے اوپر بوجھ بنے گا۔ تو عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ اللہ کی بندی اسے نہ کھاؤ، ہاں یہ مردار جو ہے سوائے مجوسیوں کے نزدیک ایمان کے اندر تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ایمان کے اندر مردار کھانے کی اجازت ہو جائے، ایمان کے اندر مردار کھانے کی اجازت ہو جائے، اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ تو وہ اندر سے کہتی ہے، سوچو جب ہمارے گھر میں ہماری ماں بہن بیٹیوں کی زندگی میں جب دین ہوگا، دین کے مسائل سے واقف ہوں گی، تو ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی جو ہے یہی جواب دیں گی جو اس عورت نے جواب دی۔ آج ہماری ماں بہن بیٹیاں جو ہے دین سے، دین کی تعلیمات سے بالکل کوری، ہاں بالکل کوری۔ تو وہ عورت اندر سے کہتی ہے کہ ہاں ہمیں معلوم ہے سوائے مجوسی کے نزدیک کسی کے یہاں بھی یہ کھانے کی گنجائش نہیں ہے کسی بھی مذہب میں۔ عبداللہ ابن مبارک دنگ رہ گئے، جو کہ وقت کے بڑے محدث ہیں، اور امام بخاری جیسے لوگ جو ہے ان کی حدیث کو بیان کرنے میں بالکل جو ہے ہچکچاتے نہیں ہیں، اتنے بڑے محدث ہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں جب تجھے معلوم ہے تو پھر تو نے ایسا کیوں کیا؟ بولے رک جاؤ، تھوڑی دیر توقف کرو، میں ابھی آتا ہوں۔ اور عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہاں سے پلٹے، بازار میں جو اپنے حج کے سفر کے لیے سامان خریدنے گئے تھے، 600 درہم جو لیے ہوئے تھے ساتھ میں، ان درہموں کو لے کر بازار میں گئے اور آٹا خریدا، کپڑا خریدا، سامان خریدا، اور وہ لے کر جو ہے اس کے گھر پہنچے اور کہا کہ اسے کھاؤ اسے نہ کھاؤ، اسے کھاؤ اور اسے نہ کھاؤ۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب ان کو یہ سامان دیا اور اس آٹے کے اندر اور بچے ہوئے جتنے پیسے تھے سب رکھ دیے اور اپنے حج کے سفر کو ملتوی کر دیا، اپنے حج کے سفر کو صلہ رحمی کے لیے احسان کرنے کے معاملے میں انہوں نے اپنے حج کو بھی کیا کر دیا؟ ملتوی کر دیا۔ ہم جو ہے اپنی شادی یا ہماری پکنک کو ملتوی نہیں کرتے، اپنی نماز روزے یا کہیں اجتماع وغیرہ میں جانا ہے تو ہم اپنی پکنک کو ملتوی نہیں کرتے، اجتماع ملتوی ہو جاتا ہے ہمارا، سمجھ رہے؟ ہم اپنے کھانے کو جو ہے اگر 100 روپے کا کھا رہے ہیں تو 90 روپے کا کھا کے 10 روپے کا جو ہے بچا کر جو ہے غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں، ہم غریب کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دیا تو بوڑھی نے آواز دی، دعا دی کہ اللہ تم کو اس کا بہترین بدلہ دے۔ بڑی لڑکی نے دوسری دعا دی، اللہ تم کو اس کا بدلہ دنیا ہی میں دے، اور چھوٹی نے دی کہ اللہ اس کا بدلہ جو ہے تمہیں دنیا میں بھی دے اور آخرت میں بھی دے۔ ہاں، چاروں لڑکیوں نے ایک لائن سے عبداللہ ابن مبارک کو دعائیں دی۔ آپ کسی غریب کو دو گے وہ بھی دعا دے گا، آپ کسی یتیم کو دو گے وہ بھی دعا دے گا، آپ کسی مسکین کو دو گے وہ بھی آپ کو دعا دے گا۔ ہاں، اور آپ ان کی دعاؤں سے، کیونکہ وہ بیچارے مظلوم ہیں، اور اللہ کے نبی نے فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ مظلوم کی دعا جو ہے مظلوم کی دعا جو ہے وہ رد نہیں ہوتی۔ ہاں، اللہ کے عرش، اللہ اور بندوں کے درمیان جو پردہ حائل ہے، مظلوم جب دعا کرتا ہے تو اللہ وہ پردے جو ہے نا وہ ہٹ جاتے ہیں اور ڈائریکٹ اللہ کے عرش اور ڈائریکٹ اللہ سے جو ہے نا یہ دعا جا کے کرتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک یہ دعا لیے اور وہاں سے جو ہے روتے ہوئے جو ہے واپس ہوئے۔ اب ان کے قافلے کے لوگ کہتے ہیں کہاں؟ بولے میرے حج کا سفر میں نے ملتوی کر دیا، اب میں آئندہ سال جاؤں گا، اب میں حج کے لیے آئندہ سال جاؤں گا، میں آئندہ سال کروں گا حج۔ تو لوگ ان کو سمجھانے لگے، ارے بھائی اتنا بڑا حج فرض ہے، موقع ملا ہے، بعد میں موقع ملے نہ ملے،
پتہ نہیں آپ کو موقع ملے نہ ملے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ بغیر حج کے ہی دنیا سے چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جیسے ہم لوگ جاتے ہیں نا لوگوں کے پاس تشکیل کرنے کے لیے کہ بھائی 3 دن کے لیے، پتہ نہیں زندگی میں موقع ملے نہ ملے، 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، تو آدمی کیا کہتا ہے، ارے بھائی ہم کو مت سمجھاؤ، ہمیں سب معلوم ہے، ارے بھائی نماز پڑھا کرو، نماز کے لیے جاؤ، ارے بھائی ہمیں معلوم ہے مت سمجھاؤ، ہاں ہمیں معلوم ہے، ہم جانتے ہیں کیا کرنا ہے، ہم سمجھیں گے، ہاں یہ کہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے، آپ کی باتیں ساری ٹھیک ہے، ہم جانتے ہیں، ہمیں معلوم ہے، ٹھیک ہے، لیکن میں نے ارادہ کر لیا ہے آئندہ سال حج کروں گا، اس سال نہیں کروں گا۔ کیا وجہ بنی؟ کیا وجہ بنی حج نہ کرنے کی؟ حج فرض جو تھا اس کو ملتوی کرنے کی وجہ کیا بنی؟ ہاں، صلہ رحمی، احسان، غریبوں کے ساتھ اچھا معاملہ، ہاں یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ، جس کو اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ وہ چاروں کی چاروں لڑکیاں جو تھی وہ یتیم تھی، کیا تھی؟ ہاں وہ یتیم تھی، اور وہ کس گھرانے سے تعلق رکھتی تھی؟ عبداللہ ابن حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ کن کے؟ عبداللہ ابن مبارک لوٹے اور اس کے بعد جب اسی جگہ پر قیام کیا اور رکے رہے کہ جب میرے ملک کے، میرے علاقے کے، میرے گاؤں کے لوگ حج سے واپس لوٹیں گے تو ان کے واپس لوٹنے پر میں ان کا استقبال کرتے ہوئے ان کے ساتھ اپنے گاؤں میں جاؤں گا۔ ہاں حج مکمل ہو گیا، لوگ حج سے واپس آنے لگے، کئی قبیلے آئے پہلے، عبداللہ ابن مبارک کے قبیلے کے لوگ تو بعد میں آئے، عبداللہ ابن مبارک سے پہلے جو لوگ آئے تو یہ ان کا استقبال کیے، اللہ تمہارے حج کو قبول کرے۔ تو سارے لوگ کہتے ہیں کہ ارے یہ کیسی جو ہے تم وہ استقبال کر رہے ہو، اور یہ کیسی بات کہہ رہے ہو، اللہ تمہارے حج کو بھی قبول کرے۔ عبداللہ ابن مبارک کے سمجھ میں بات نہیں آ رہی، ہاں اللہ تمہارے حج کو بھی قبول کرے۔ ایسے ہی کئی قافلے والے گزرے اور ہر کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے یہی بات کہی کہ اللہ تمہارے حج کو بھی قبول کرے جس طریقے سے ہمارے حج کو قبول کیا۔ جب ان کے قافلے کے لوگ آئے تو عبداللہ ابن مبارک نے جب ان کا استقبال کیا اور ان سے یہ بات کہی تو ان لوگوں نے بھی کہا کہ عبداللہ ابن مبارک اللہ تمہارا بھی حج قبول کرے اور ہمارا بھی قبول کرے۔ تو عبداللہ ابن مبارک کہتے ہیں کہ آخر بات کیا ہے، میرے سمجھ میں نہیں آ رہی، میرا حج قبول کرے، میں تو اس در پر پہنچنے سے بھی قاصر رہا، ہاں میں تو اس در پر جو ہے پہنچا بھی نہیں، اور آپ لوگ کہتے ہو، تو ان کے قافلے کے لوگ کہتے ہیں اب تم انکار کر رہے ہو اس بات سے کہ ہم نے تم کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے تمہیں طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک ان میں سے آیا اور ایک تھیلی دی اور کہا یہ لو یہ تمہاری تھیلی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مقدس پر حاضری ہو رہی تھی اور جب ہم وہاں داخل ہو رہے تھے تو تم نے یہ تھیلی ہمیں پکڑائی نہیں تھی، اب اس سے بھی انکار کر رہے ہو، تم حج سے بھی انکار کر رہے ہو اور وہاں داخلے سے اور یہ تھیلی سے بھی انکار کر رہے ہو۔ عبداللہ ابن مبارک جو ہے ایک دم پریشان ہو گئے کہ آخر ماجرا کیا ہے، سمجھ میں بات نہیں آئی، آخر ماجرا کیا ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ ہاں اللہ نے اس کو کھولا، جب عبداللہ ابن مبارک رات میں سوئے اور سونے کے بعد جو ہے پھر خواب میں، اور اس تھیلی کے اوپر جو ہے لکھا ہوا تھا ما عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے تو وہ نفع اٹھاتا ہے، ہاں اس پہ لکھا ہوا تھا من عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ آپ جب عبداللہ ابن مبارک سوئے تو خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ نے فرمایا کہ عبداللہ اب کتنے گواہ تمہارے حج کے لیے جو ہے ہم کھڑے کریں، ہاں کہ تو مانتا ہی نہیں، کتنے گواہ تجھ پر جو ہے ہم کھڑے کریں، ہاں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ما عاملنا ربیحا، جو ہم سے معاملہ کرتا ہے وہ نفع اٹھاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے جب وہ کھول کر اٹھے، بھیجا ایک دم جو ہے ہکا بکا ہو گیا اور اٹھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تصدیق کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی کیا چیز ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نے ہمارے خاندان کے لوگوں کو ان کی مفلسی کی حالت میں، ان کی یتیمی کی حالت میں اور ان کی بے کسی اور بے بسی کی حالت میں
جب تم نے ان کے کھانے پینے کا انتظام کیا اور ان لوگوں نے دعا کی تو میں نے بھی اللہ سے دعا کیا کہ اے اللہ تو عبداللہ ابن مبارک کو اس کا بہترین بدلہ عطا فرما. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر کر دیا جو اس سال کے حج سے لے کر قیامت تک کے لیے تمہاری شکل میں جو ہے کیا کرتے رہے گا, حج کرتا رہے گا. فرمایا کہ قیامت تک جو ہے وہ فرشتہ عبداللہ ابن مبارک کی شکل میں حج کرتا رہے گا. تو اسی لیے جو ہے جب ہم یتیموں, مسکینوں, بے کسوں کا سہارا بنیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اس کے لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. ہاں, اللہ سے دور وہ بندہ ہوتا ہے جو یتیموں کو جو ہے کھانے پینے سے دور رکھتا ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب تم اپنے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی لے کر آؤ, اپنے گھر میں کوئی چیز کھانے پینے کی لے کر آؤ اور وہاں پر کوئی یتیم ہو تو اس کو چھپا کر لے کر آؤ تاکہ اس پر جو ہے نظر نہ پڑے اس کی, نہیں تو اس کا دل پسیجے گا اور جو ہے وہ بیچارہ جو ہے افسوس کرے گا اور تعجب کرے گا. اس کے دل کی تکلیف جو ہے تم محسوس نہیں کر سکتے. محسوس تو وہی کرتا ہے جو دنیا سے جن کے ماں باپ چلے جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے سفر پہ تھے, چھوٹے بچپنے کی حالت ہے, اور راستے میں جب اس مقام پر پہنچے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ کی جو ہے قبر تھی, وہاں پہنچ کر لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں ڈھونڈ رہے اور آپ اپنے والدہ کی قبر پہ جو ہے لپٹ کر رو رہے ہیں کہ میری اماں اگر تو ہوتی تو آج میرا کیا حال ہوتا. تو یتیمی کا ماحول تو یتیم ہی جانتا ہے, یتیمی کے دل سے پوچھو یتیموں کے. تو اس کے لیے جو ہے یہ بات جو ہے خالی کہنے بھر کی نہیں ہے اور نہ سننے کے لیے ہے, بلکہ یہ بات جو ہے اس لیے ہے کہ ہم یتیموں, غریبوں, مفلسوں اور بے بسوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں. کیا کریں؟ اچھا معاملہ کرے, کیونکہ حقوق العباد اللہ کے یہاں جو ہے حقوق العباد کے معاملے میں بندہ بچ نہیں سکتا ہے. حقوق اللہ میں اللہ جو ہے معاف کر دیں گے, لیکن بندوں کے حق میں اللہ جو ہے بندوں کو معاف نہیں کرے گا. اگر کسی نے, یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے, اگر بے سینگ والی بکری کو سینگ والی بکری نے مارا ہے تو قیامت کے روز جو ہے بے سینگ والی بکری کو سینگ دی جائے گی کہ تو بھی مار دے. ہاں, تو جب ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے, کسی کو تکلیف دی ہے, کسی کو پریشان کیا ہے, کسی کو ستایا ہے, تو بتاؤ دنیا کے اندر وہ بدلہ پورا ہو جائے یا آخرت میں جو ہے اس کو پورا کیا جائے؟ بتاؤ. ہاں, دنیا میں ہو جائے. اب دنیا میں جس کو ہم نے تکلیف دی ہے تو ایک دم جو ہے اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر اس سے جو ہے معافی مانگے. ہمارے خاندان میں اگر کسی سے ہمارے آپس میں جو ہے تعلقات بگڑے ہوئے ہیں تو ہم ان سے معافی مانگ کے جو ہے اپنے تعلقات کو اچھا بنائیں, تاکہ کل قیامت کے روز اللہ کے سامنے جب کھڑے ہو تو جو ہے ہمارا کسی کے اوپر کسی کا کوئی حق باقی نہ رہے. سارے حق جو ہے دنیا ہی میں پورے ہو جائے, آخرت میں جو ہے صرف اللہ کے سامنے ایک دم پاک صاف کھڑے ہو. ہاں, بولو کرو گے سب انشاءاللہ. ہاں, یتیموں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو گے, مسکینوں کے ساتھ, ہاں, اور صلہ رحمی آپس میں جو ہے کیا کرو گے, خاندانوں کی لڑائی جھگڑے کو بڑھانے کے بجائے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو گے انشاءاللہ. اللہ پاک ہمیں ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.